اگر آپ شیخ یاسر الدوسری کو نہیں جانتے تو آپ ایک ایسی آواز سے ناواقف ہیں جس نے دنیا بھر میں لاکھوں دلوں کو چھوا ہے۔ ان کی تلاوت کی آواز میں ایک خاص کیفیت اور اثر ہے جو نہ صرف روح کو سکون پہنچاتی ہے بلکہ سائنس بھی اس کی طاقت کو تسلیم کرتی ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم جانیں کہ کیسے شیخ یاسر الدوسری کی آواز میں ایک سائنسی راز چھپا ہے جو ہمارے دماغ پر گہرے اثرات مرتب۔ سائنس کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے چہرے پر دکھائی دینے والی ہر تبدیلی دراصل اس کے دل و دماغ کی کیفیات کا مظہر ہوتی ہے۔ جب ہم کسی شخص کے چہرے پر سکون یا اضطراب دیکھتے ہیں تو وہ صرف ظاہری تأثرات نہیں ہوتے بلکہ وہ داخلی کیفیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ شیخ یاسر پر جو نور اور سکون محسوس ہوتا ہے وہ ان کی روحانی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑاؤ کا نتیجہ ہے۔ نیورو سائنس کے مطابق چہرے کے تأثرات صرف جذبات کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے جسم کے نیورل پروسیسنگ کا بھی حصہ ہوتے ہیں۔ جب دل میں سکون ہوتا ہے تو وہ چہرے کے مسلز میں بھی منتقل ہو جاتا ہے اور نتیجتاً ایک پرسکون چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ بھی ایک سائنسی حقیقت ہے کہ خوبصورت چہرے میں ایک خاص قسم کا توازن ہوتا ہے جسے سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی میں اس توازن کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ شیخ یاسر بالکل اس قسم کی فطری توازن کی مثال ہے۔ نیورو سائنس میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چہرے کی بہتر سیمیٹری دماغ میں خوبصورتی کا پیغام بھیجتی ہے جو دیکھنے والے کے دماغ میں راحت اور خوشی کی لہر پیدا کرتا ہے۔ اس کا تعلق ہارمون سے بھی ہے، خصوصاً وہ ہارمونز جو خوشی اور سکون سے جڑے ہوتے ہیں جیسے سیروٹونن اور ڈوپامین۔ جب ہم شیخ یاسر کو دیکھتے ہیں تو ہم اس توازن اور فطری حسن کا تجربہ کرتے ہیں جو نہ صرف ہمیں سکون بخشتا ہے بلکہ ایک قسم کا دل کی تسکین بھی فراہم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، آکسیٹوسن وہ ہارمون ہے جو ہمارے جسم میں تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کو گلے لگاتے ہیں یا جب ہم عبادت اور دعا میں گم ہوتے ہیں۔ اس ہارمون کو لو ہارمون یا بانڈنگ ہارمون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیں ایک دوسرے سے جڑنے میں مدد دیتا ہے۔ شیخ یاسر الدوسری پر جو سکون اور نرمی نظر آتی ہے وہ دراصل آکسیٹوسن کی موجودگی کی علامت ہے۔ سائنس کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آکسیٹوسن ہمارے جسم کو پرسکون کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو معمول پر لاتا ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ بات بھی ایک دلچسپ سائنسی حقیقت ہے کہ ہمارا چہرہ روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ جب ہم چمکدار اور صاف چہرے کو دیکھتے ہیں تو وہ روشنی کے ان خاص کرداروں کا حصہ ہوتا ہے جو اس چہرے کی جلد میں موجود ہوتی ہیں۔ شیخ یاسر پر جو نور نظر آتا ہے وہ صرف ظاہری نہیں ہوتا بلکہ یہ چہرے کی ساخت اور جلد کی صحت کا نتیجہ ہے۔ ایک خوبصورت چہرہ وہ ہوتا ہے جس کی جلد میں نمی اور صاف ستھرائی ہو اور جو اپنی روشنی کو بہترین طریقے سے منعکس کرتا ہو۔ یہ اثر صرف ظاہری نہیں بلکہ اندرونی سکون اور عبادت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ برین ویوز وہ ویوز ہیں جو ہمارے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں اور ہماری ذہنی حالتوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ مختلف برین ویو فریکوینسیز سے ہمارا ذہن مختلف حالات میں داخل ہوتا ہے جیسا کہ سکون، غصہ یا پھر توجہ۔ جب شیخ یاسر الدوسری قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ان کی آواز اور تلاوت کی ریزوننس فریکوینسی دماغ میں ایک خاص قسم کی برین ویو سنکرونائزیشن پیدا کرتی ہے جس سے دماغ میں سکون اور سکون کی لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران دماغ میں الفا ویوز اور تھیٹا ویوز کی شدت بڑھ جاتی ہے جو ذہنی سکون اور روحانیت کے لیے اہم ہیں۔ الفا ویوز جن کی فریکوینسی 8 سے 12 ہرٹز ہوتی ہے، یہ ویوز دماغ کو سکون پہنچاتی ہیں اور ذہن کو پرسکون کرتی ہیں۔ تھیٹا ویوز جن کی فریکوینسی 4 سے 8 ہرٹز ہوتی ہے، یہ لہریں گہری مراقبے کی حالت میں ظاہر ہوتی ہیں اور ہمیں روحانیت کی گہرائی میں لے جاتی ہیں۔ شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت ان لہروں کو اتنا مؤثر بناتی ہے کہ یہ سننے والے کے دماغ کو ڈیپ ریلیکسیشن میں داخل کر دیتی ہے جس سے ذہنی سکون اور قلبی راحت ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، ریزوننس فریکوینسی وہ خاص فریکوینسی ہے جس پر کسی چیز کی آواز یا لہریں زیادہ شدت سے گونجتی ہیں اور اس کی اندرونی توانائی کو بڑھاتی ہیں۔ شیخ یاسر الدوسری کی آواز میں ایک خاص قسم کی ریزوننس فریکوینسی ہے جو نہ صرف سننے والے کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے بلکہ اس کی روحانی حالت کو بھی بہتر بناتی ہے۔
آواز کی ہم آہنگی ایک سائنسی اصول ہے جس کے مطابق جب ایک چیز دوسری چیز سے ہم آہنگ ہوتی ہے تو وہ زیادہ مؤثر طریقے سے اثر ڈالتی ہے۔ شیخ یاسر الدوسری کی آواز میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ایسی فریکوینسی پیدا کرتی ہے جو دماغ میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے اور ہر سیل میں سکون کی لہریں پھیلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں کارٹیسول ہارمون کا لیول بڑھ جاتا ہے جو ذہنی دباؤ اور بے سکونی کا باعث بنتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، خاص طور پر شیخ یاسر الدوسری کی آواز میں، تو یہ کارٹیسول لیول میں کمی لاتا ہے۔ کارٹیسول ریڈکشن کے ساتھ جسم میں سیروٹونن اور ڈوپامین جیسے خوشی کے ہارمونز کی سطح بڑھتی ہے جو ہمارے دماغ کو خوشی اور سکون پہنچاتے ہیں۔ شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت میں یہ اثرات دیکھے گئے ہیں کہ جب لوگ ان کی آواز سنتے ہیں تو ان کے دماغ میں پازیٹیو ہارمونز بڑھتے ہیں اور ان کا سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے جس سے انہیں قلبی سکون اور ذہنی راحت ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہارمونکس وہ اضافی آوازیں ہیں جو بنیادی فریکوینسی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں اور آواز کی ساخت کو بہتر بناتی ہیں۔ شیخ یاسر الدوسری کی آواز میں ایک خاص ہارمونک سٹرکچر ہے جو سننے والے کے دل و دماغ میں ایک خوشگوار اثر چھوڑتا ہے۔ یہ ہارمونکس نہ صرف آواز کو میٹھا اور خوشگوار بناتی ہیں بلکہ دماغ کے مختلف حصوں میں کوگنیٹو سٹیمولیشن بھی فراہم کرتی ہے۔ سائنٹیفک سٹڈیز میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب کسی آواز میں ہم آہنگ ہارمونکس ہوتے ہیں تو پھر یہ سننے والے کے دماغ میں زیادہ توانائی پیدا کرتے ہیں جس سے نہ صرف ذہنی سکون ملتا ہے بلکہ کریٹیوٹی اور کنسنٹریشن بھی بہتر ہوتی ہے۔ جب شیخ یاسر الدوسری تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آواز میں جو کم فریکوینسی کی لہریں ہوتی ہیں یہ برینز ایموشنل ریگولیشن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لو فریکوینسی ویوز دماغ میں ایک گہرے سکون کو پیدا کرتی ہیں اور جذباتی توازن میں مدد دیتی ہیں۔ لو فریکوینسی ساؤنڈ ویوز دماغ میں وہ اثرات پیدا کرتی ہیں جو میڈیٹیٹو سٹیٹ میں پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ڈیپ ریلیکسیشن۔ یہ لہریں ذہن کو پرسکون کرتی ہیں اور انسان کے دل کو اس حالت میں لے آتی ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو۔ ولكن حق القول مني لأملأن جهنم ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس